الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ البقرہ آیت نمبر 185 اس کا ایک حصہ پڑھا. اللہ پاک نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، یعنی نازل ہونا شروع ہوا. اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے. قرآن وہ ہے جس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور لوگوں کے لیے ہدایت کی نشانیاں ہیں، اور وہ حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے. تو جو تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے. تو اللہ پاک کے فضل اور کرم سے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ہم رمضان تک پہنچ گئے، ورنہ پیچھے نظر کریں تو ہمارے کتنے اپنے جو بالکل تندرست تھے یا بیمار تھے وہ رمضان تک نہیں پہنچ سکے. تو یہ اللہ پاک نے ایک بہانہ بنایا ہے، جو بخشش کے بہانے اس نے رکھے ہیں. بہت سارے بخشش کے اس نے بہانے رکھے ہیں کہ کسی بہانے کوئی مجھے بہانہ دو کہ میں تمہیں بخش دوں. تو ان میں سے ایک بہت بڑا بہانہ یہ رمضان ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے روزے رکھے، اس میں احتیاط کرنے کی کوشش کرے. 100% احتیاط تو نبیوں سے ہی ہو سکتی ہے، عام آدمی تو، کیونکہ جب ہم جمعے کے خطبوں میں یا درس میں بہت اونچا معیار مقرر کر دیتے ہیں نا، تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ یہ ہم سے اچیو تو نہیں ہوگا، چلو چھوڑو. تو بھائی سارے انسان ہیں، کمی بیشی بالکل ہوتی ہے. آپ یہ سمجھیں کہ کچھ نہ کچھ تو کرے نا یار. 100% معیار تو صرف نبی پورا کر سکتا ہے. ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا جھوٹ گالی ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی یہ راستہ نہیں چھوڑنا. اس کی ایک مثال کہ ایک لڑکا تھا، اہل حدیث عالم کا بیٹا تھا، ساہیوال کا شاید رہنے والا تھا. والد فوت ہو گیا تو جو چچا حضرات تھے انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنے یتیموں کی، وہ بھتیجے بھتیجیوں کی کوئی مدد کرتے، انہوں نے ان کا حصہ بھی غصب کر لیا. وہ لڑکا بے یار اور مددگار، اس کے چھوٹے بہن بھائی تھے، ماں اس کی بیوہ، نہ کچھ کرنے کے قابل نہ کچھ اور. وہ جناب عیسائیوں کے ٹیٹے چڑھ گیا. یہ وارث پورے میں پادری صدیق تھا اس کے پاس، وہ عیسائی ہو گیا. اس لڑکے کا نام داؤد تھا، پھر اس کا نام اس نے ڈیوڈ رکھ دیا. تو وہ لڑکا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے 90-91 میں، مطلب اس حساب سے وہ ہوا تھا عیسائی. تو وہ مناظرہ کرنے کے لیے پادری صدیق اس کو لایا کرتا تھا، یعنی اپنا پٹھا اس نے تیار کیا تھا مولانا صاحب سے مناظرے کے لیے. تو جب وہ اب اس نے کیا مناظرہ بیچارے نے کرنا تھا، مولانا صاحب علم کا سمندر تھے، اللہ پاک ان پر بے شمار رحمتیں کریں. بہرحال وہ جو بھی بات ہوئی سو ہوئی، اس کو چھوڑیں. مولانا نے اس سے کہا کہ یار تو ایک کام کرنا کہ میرے پاس آنا جانا نہیں چھوڑنا، بس. چاہے تو مجھ پر اعتراض کرنے کے لیے آیا کر، چاہے تو میرے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، چاہے مجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے، لیکن میرے پاس آنا جانا نہ چھوڑیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ 2004 میں وہ، اس کی 5 بیٹیاں اور اس کی بیوی، 7 لوگ مولانا کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے.
क्यों? आना जाना नहीं छोड़ा, ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया। तो यही रमज़ान समझ लें। हम नहीं इसका वो 100% को क्या हक़ अदा कर सकते, सिर्फ ये कि इसके साथ ताल्लुक़ तोड़ना नहीं है, बाकी रखना है, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। जो है ना कि यार मैं से ये भी गलती हो गई, ये भी, शैतान है इबलीस। इबलीस कहते हैं अल्लाह की रहमत से मायूस को। वो चूँकि खुद मायूस है लिहाजा वो दूसरों को भी अल्लाह की रहमत से मायूस है। नहीं, तूने वो गाली दे दी, अब तेरा रोज़ा तो था नहीं, अब तो आराम से खा पी। तूने जो रख लिया उससे, अब तो तेरा रोज़ा तो है नहीं, तुझे इसका क्या सवाब मिलना है, खा पी, छोड़ रोज़ों को, तो इससे कौन सा निभने। तो ये बातें सारी करके वो आदमी को जिस तरह हम हैं गुनाह पर आमादा करता है, और जब वो आदमी गुनाह कर ले उसके बाद उसे कहता है कि अब खुदा तुझे माफ़ नहीं करेगा। यानी जिस तरह वो खुद खुदा की रहमत से मायूस है, दूसरों को भी, जब आदमी अल्लाह की रहमत से मायूस होता है वो कहता है जब जहन्नम में तो जाना है फिर आप खुल के गुनाह करो। तो जिस तरह वो मौलाना ने उससे कहा था ना कि भाई तू मुझ पर एतराज़ करने के लिए, तू मेरे साथ मुनाजरा करने की, तू मुझसे रहनुमाई के लिए किसी भी तरीके से मेरे साथ राब्ता ख़त्म ना करना, तो वो अल्लाह ने करम किया 2004 में वो मुसलमान हो गया। तो इसी तरह जो अल्लाह ने बहाने बनाए हुए हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इनका हक़ अदा हो चाहे ना हो, नमाज में 100 दफ़ा भूलें, हर नमाज में भूलें, जो मर्ज़ी करें, ख्याल आता है नमाज नहीं छोड़नी, बस कभी ना कभी बेड़ा पार हो जाएगा। रोज़ा है, इसका हक़ अदा हुआ नहीं हुआ, इसको छोड़ें, आपने रखना ज़रूर है बस। अब उसके बाद आपने डांगें भी चलाई हैं तो कोई बात नहीं, खैर इंशाअल्लाह अगले रोज़े में बेहतरी हो जाएगी, उससे अगले में बेहतरी, कभी अगले साल बेहतरी हो जाएगी। तल्लक नहीं तोड़ना अल्लाह से, ना अल्लाह के रसूल से। तो जब ये ताल्लुक़ बाकी रखता तो फिर उसका कोई ना कोई असर बरकत हासिल होती है। तो रमज़ान के जो मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह बयान होंगे, इस जुमे में तो अगले जुमे हो जाएंगे। पता तो सबको है, एक याद नहीं होती है। बाहर इसमें जो लफ्ज़ आए हैं रमज़ान के बारे में कहा जाता है कि ये मतलब रवायात सही नहीं हैं, ना कच्ची है ना पक्की हैं, दरमियाना सा काम है कि ये अल्लाह का नाम है, लिहाजा आदमी को चाहिए कि अपने बच्चों का नाम रमज़ान ना रखे, क्योंकि उसमें कोई कमी बेशी हो जाती है। बहरहाल जब भी कहना इसको शहर और रमज़ान कहना है, रमज़ान का महीना, मौलाना का ये फरमान था। तो रमज़ान रमज़ से निकला जला देना, यानी ये महीना गुनाहों को जला देता है। आदमी को जिस तरह सोना आग में जो डालते हैं तो बिल्कुल खोट से पाक हो जाता है, इस तरह आदमी इस आजमाइश से गुजर कर पाक हो जाता है। मकसद इसका क्या है? नंबर एक तो है कि दूसरों की भूख और प्यास का एहसास हो कि मुझे रोज़ाना 3 टाइम पे वाफर मिलता है, लेकिन जिसको नहीं मिलता, हमने एक ही टाइम का नागा करना, और क्या है। ये बिलाल मस्जिद में एक दफ़ा जुमा पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, उससे दूसरे या तीसरे दिन रमज़ान शुरू होने वाला था। तो वो पता नहीं कौन साहब थे, वो ना उसने नरम ऐसे जूते मारे, उसने भी कमाल करती है। उसने कहा कि सुबह को ज़्यादा इसलिए खाना है क्योंकि दोपहर को नहीं खाना, और शाम को इसलिए ज़्यादा खाना है कि दोपहर को नहीं खाया। कहता आगे पीछे तुम 3 टाइम का खाते हो, रमज़ान में 4 टाइम का खाते हो। तो जब हम इतना खाते हैं तो जिसको नहीं मिला और जिसका मुस्तकिल यही हाल है, उसकी भूख और प्यास का ख्याल। और एक जो इससे भी बड़ी बात है वो ये है, और ये मुसलमानों में आम है, मतलब जितना भी गुनाहगार होगा, गया गुजरा होगा, बच्चा बूढ़ा होगा, वो है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। हमारा छोटा सा बच्चा भी रोज़ा रख ले तो वो पानी नहीं पीता, क्योंकि उसमें ये एहसास पैदा हो जाता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। गुसल खाने में वो अकेला होता है, सख्त प्यास लगी हुई है, पानी वहाँ पर है लेकिन वो फिर भी नहीं पीता। तो ये जो है ना, खुदा तुझे देख रहा है, इसका जो एहसास पैदा करना, ये बाकी ज़िंदगी में भी कभी ना कभी काम आ जाता है, कभी ना कभी याद आ जाता है कि खुदा मुझे देख रहा है, तो आदमी बहुत बड़ी बात से बच जाता है। तो ये जो एहसास पैदा करना है, जिसमें ये एहसास पैदा होगा, उसके ऊपर कोई पहरा लगाएं ना लगाएं, वो खुद ही कानून की पाबंदी करेगा। तो जिसमें ये एहसास नहीं है उसके ऊपर आप फौज का पहरा भी लगाने में कोई ना कोई दाव लगा ही देगा। तो उनज़िला फ़ीहिल शहर रमज़ान, रमज़ान का महीना
الذی وہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا. اس کا لفظی ترجمہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی ابتدا ہو گئی اس میں. لفظ قرآن جو ہے اس کے 3 معنی حضرت نے فرمائے تھے رحمۃ اللہ علیہ. نمبر 1 بار بار پڑھی جانے والی کتاب، یہ تو عام معنی کتابوں میں لکھا ہوا مل جاتا ہے. نمبر 2 جامع کمپریہنسو، کہ اس میں دین دنیا کی ہر ضرورت کی ہدایت موجود ہے. اور تیسری ہے واضح، کہ جو ہدایت ہے وہ بالکل واضح ہے، ان پڑھ کو پڑھے لکھے کو برابر سمجھ آتا ہے. اللہ ایک ہے، جس سے مرضی پوچھنا ایک کا معنی ایک ہی کرے گا، سوائے اس پادری کے جس نے 4 ایم اے کیے ہوئے ہیں اور اس نے کہا جی ایک ہی کا مطلب ایک نہیں ہوتا. اب اس کو بنا لیں جی. جس طرح کسی نے کہا تھا کہ جو سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا لیں گے، اور جو جاگ رہا ہے اس کو کیسے جگائیں گے؟ اگر وہ مکر کر کے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تو اس کو کسی صورت نہیں جگا سکتے آپ. تو قرآن جو ہے بالکل واضح ہے، جامع ہے اور بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے. یہ کلام خدا ہے. سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا لا ریب فیہ، یعنی اس کے کلام خدا ہونے میں کوئی شک نہیں. ویسے تو لوگوں نے بے شمار شکوک کا اظہار کیا، اس پر اعتراضات کیے. اس کے کلام خدا ہونے میں کوئی شک نہیں. جتنی شرطیں کسی کتاب کے کلام خدا ہونے کی ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف، یہ میں بالکل پورے اعتماد اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ صرف اور صرف قرآن میں پائی جاتی ہے. وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ جس سے منسوب ہو، جس کے ذریعے وہ کتاب آئی ہو، اس کا نبی ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ کوئی آدمی بعد میں لکھ دے اور اس کے اوپر آپ لکھ دیں کلام مقدس. جس کے ذریعے یہ متن ملا ہو، ٹیکسٹ ملا ہو، جس کو آپ آسمانی کتاب کہتے ہیں، کلام خدا کہتے ہیں، اس کا نبی ہونا ضروری ہے. دنیا میں اس وقت سوائے قرآن مجید کے کوئی کتاب ایسی نہیں، چاہے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، ہندوؤں کے وید ہوں، کوئی ہو، یا ان کی یاند پیاند جو بھی اویستا وغیرہ ان کی ہو، مجوسیوں کی، کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں جس کا انتساب سچے نبی سے ثابت ہو. اس میں خدا کا کلام بھی ہے اور لوگوں کی باتیں بھی اس میں مکس ہو گئی اور بہت زیادہ مکس ہوئی. تو سچی کتاب کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ کہ جس سے اس کا ایٹریبیوٹ کی جائے، وہ انتساب ہو، جس سے منسوب ہو، جس کا نام لے کر پیش کی جائے، اس کا سچا نبی ہونا ضروری ہے. یہ صرف قرآن میں پائی جاتی ہے. نمبر 2 اس کا پورے کا پورا متن محفوظ ہونا ضروری ہے. اس میں مطلب کوئی وہی ہو جو وہ نبی دے کے گئے. یہ صرف قرآن میں پایا جاتا ہے. تیسری بات کہ اس کا متن تبدیلی سے پاک ہو، اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہوئی. یہ صرف قرآن کو اعزاز حاصل ہے کہ دشمن بھی مانتے ہیں کہ جو رسول اللہ نے متن دیا تھا وہی آج تک چلا آ رہا ہے. اور پھر یہ کہ اس کا جو پورے کا پورا متن ہے وہ مکمل موجود ہو. جیسے کیتھولکس نے شرط لگائی ہے بائبل کے لیے کہ کیا اس کے پاس سالم کتاب ہے، کیونکہ یہ 6 کتابیں نکال دی نا پروٹیسٹنٹ نے، وہ 72 کو مانتے ہیں کیتھولک پرانے عیسائی، اور جو نئے عیسائی ہیں یہ 66 کو مانتے ہیں. تو انہوں نے شرط یہ لگائی ہے کہ کیا تمہارے پاس سالم کتاب ہے. تو یہ سالم کتاب ہے، آدھی پونی نہیں ہے. یہ جو رسول اللہ دے گئے تھے وہ ساری کی ساری، مطلب اس میں سے کسی نے کوئی صورتیں نہیں نکالی. جو ڈرامے کرتے ہیں کہ جی اس کی 17,000 آیات تھیں اب 6,500 ہیں، اس کے 40 پارے تھے اب 30 ہیں، یہ سارا جھوٹ ہے. کوئی ان میں سے روایت صحیح نہیں ہے. آپ صرف یہ سوچیں کہ جب رسول اللہ دین پہنچا رہے تھے تو شیطان فارغ نہیں بیٹھا ہوا تھا. اس نے بھی اپنے چیلے چانٹے کسی نہ کسی نام سے اس میں داخل کیے اور انہوں نے روایتیں گڑھیں اور مسلمانوں میں شک ڈالنے کی کوشش کی. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں جو حدیث کے ماہرین ہیں انہوں نے بتا دیا کہ یہ ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں، نہ ہمارے یہاں نہ شیعہ حضرات کے. ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت کی عظیم نشانیاں اور حق اور باطل کو الگ کرنے والی چیز یہ ہے قرآن. جیسے دنیا میں
انسان کا دماغ جہاں تک ترقی کرنا تھا وہ کر چکا ہے۔ پوری دنیا کے جتنے فلسفے ہیں آپ ان کو تفصیلی پڑھیں، اجمالی پڑھیں، وہ ان سب کا گھنٹہ گھر ہے افلاطون اور ارسطو۔ بلکہ افلاطون کو بھی آپ بیوقوف ہی سمجھتے ہیں، ارسطو، کیونکہ ارسطو کی بات ان کے بڑی فٹ بیٹھتی ہے۔ افلاطون کہتا تھا خدا ہے، ارسطو کہتا تھا خدا نہیں ہے۔ چونکہ یورپ خدا نہیں ہے کو ماننے والا، لہذا ارسطو ان کے زیادہ قابل قبول ہے۔ جتنے بھی نظریات بنے ہیں بعد میں، سب سے پہلا فلسفی، یہ جو دہریے کہتے ہیں جی لاکھوں سال سے دہریے ہیں، فلسفی لاکھوں سال سے، نبی تو کل کی بات ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ سب سے پہلا فلسفی جو ہے وہ 2600 قبل مسیح میں ہوا، 600 قبل مسیح میں ہوا، کل 2900 سال ہوئے ہیں۔ تو جھوٹ سب سے پہلی بات ہے کہ کافر کا کام ہے جھوٹ بولنا۔ اگر آپ جھوٹ میں آگے بسم اللہ نہیں سنا، چکر اس نے دینے کی کوشش کرنی۔ سب سے پہلا فلسفی کب ہوا جو معلوم فلسفی ہے؟ حضرت عیسیٰ 600 سال پہلے۔ ان کے بعد یہ جو 500 550 سال پہلے ہوئے ہیں، یہ ارسطو اور یہ افلاطون استاد شاگرد، جتنے بھی فلسفے ہیں سب کا گھنٹہ گھر وہ ہے۔ ادھر سے جائیں ادھر سے جائیں، گھوم کے جائیں، کوئی تھوڑا بہت اختلاف کریں، جو ارسطو اور افلاطون نے کہہ دیا وہی فائنل آن کریے۔ جو خدا کو ماننے والے ہوئے ہیں وہ افلاطون کے پیروکار، جو خدا کے منکر ہوئے ہیں وہ ارسطو کے پیروکار۔ وہ کہتا تھا مادہ ہی سب کچھ۔ اس کے بعد ارسطو اور افلاطون کے بعد کوئی نیا نظریہ انسان نہیں گھڑ سکا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اسی میں ترمیم ہے، اسی کا نام بدل بدل کے وہ گزارا کر رہے ہیں، ورنہ کوئی نیا نظریہ، کوئی نئی گمراہی انسان گھڑ نہیں سکا، پرانی رپیٹ کر رہا ہے۔ اور ان کے بعد جب وہ نظریات دنیا میں پھیل گئے، ان کو سب نے پڑھ لیا، اس کے بعد 600 قبل مسیح میں فلسفی پہلا ہوا ہے، اور 610 میں رسول اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے رسالت کا۔ 1200 سال تسلی کر لی لوگوں نے، اس کے بعد آگے قرآن نے جو فائنل ہدایت دینی تھی وہ دے دی۔ اور یہی وجہ ہے، جو مختلف وجوہات ہیں ختم نبوت کی، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسانی شعور کامل ہو چکا ہے، اب نیا نظریہ گھڑنے کے قابل نہیں ہے کوئی بھی، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ تو انسانی شعور کو مد نظر رکھ کر 610 میں یہ ہدایت آ گئی کہ یہ حق اور باطل کو بھی جدا جدا کرتی ہے کہ یہ بات غلط ہے بھائی، اور ہدایت کی نشانیاں ہیں اس میں، اور ہدایت کا طریقہ اس میں یہ ہے، ہدل الناس، لوگوں کی ہدایت کا طریقہ یہ ہے جیسے حکیم کا نسخہ ہوتا ہے۔ جتنی بات ضروری تھی جس کام کے لیے اتنی ہی بتائی گئی ہے، اس سے زیادہ نہیں بتائی گئی۔ جو اس میں کمی بیشی کرے گا وہ اس کی ہدایت کو بگاڑے گا۔ جیسے آپ کو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ گولی آپ نے 24 گھنٹوں کے بعد صرف رات کو ایک کھانی ہے۔ اگر کوئی آدمی زیادہ عقل مند بنے اور صبح دوپہر شام وہ کھائے گا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا، اس کو نقصان ہوگا، اور ہو سکتا ہے وہ مر جائے۔ اس میں جو ہدایت دے دی گئی ہے اس کو نہ زیادہ کرنا ہے نہ کم کرنا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ بھی مذہب تھے جس میں درویش جو تھے وہ ساری زندگی خانقاہ میں سجدے رکوع قیام میں کھڑے رہے۔ وہ بھی لوگ تھے جنہوں نے پوری زندگی صرف مادہ پرستی میں گزاری۔ ان سب کو چھوڑ کر اللہ پاک نے دنیا اور دین دونوں کا مکس یہ بنا کے دے دیا کہ دنیا بھی کرنی ہے کام، دنیا کے بھی روٹی بھی کمانی ہے، لیکن اللہ کو بھی یاد رکھنا ہے۔ چاہے آپ کتنے ہی مصروف ہوں، کچھ بھی کریں، 5 نمازیں آپ نے پڑھنی، آپ نے سال کے بعد 30 روزے رکھنے، آپ نے حج کرنا ہے ساری زندگی میں ایک دفعہ۔ اس طرح کی چیزیں جب اللہ پاک نے بیان کر دی، اس میں کمی بیشی جو بھی کرے گا وہ اس ہدایت کو بگاڑے گا۔ یہ ایک حکیم کا نسخہ اللہ پاک نے بنا کے دے دیا، اس کی ہدایت میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ اگر کوئی ہر وقت نماز ہی پڑھتا رہے، اس کے بچے بھوکے مر جائیں گے، روٹی ان کے لیے کب کمائے گا؟ اگر وہ 24 گھنٹے دولت ہی کماتا رہے تو وہ اللہ کو بھول جائے گا۔ سب چیزیں مد نظر رکھ کر ایک ایسی بیلنسڈ متوازن ہدایت دے دی کہ آدمی کو خدا بھی یاد رہے اور اپنے بچوں کی روٹی بھی کمائے۔ اصل مقصد آخرت کی کامیابی۔ تو فرمایا کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم،
تو جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو وہ اس کے روزے رکھے۔ یعنی یہ اللہ پاک کا بے شمار کرم ہے کہ رمضان تک پہنچے ہیں، ورنہ ہمارے کتنے ہی ساتھی جا چکے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو، مسافر ہو، تو وہ گنتی بعد میں پوری کر لے۔ بس اس کے روزے چھوٹ گئے ہیں بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو جتنے چھوٹے ہیں وہ بعد میں گنتی پوری کر لیں۔ گنتی پوری کرنے کا کیوں حکم ہوا کہ اگر 29 کا رمضان ہوا تو 29 کے حساب سے وہ گنتی پوری کرے گا، اگر 30 کا رمضان ہوا تو 30 کے حساب سے گنتی کرے گا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگ نہیں چاہتا۔ یہ نہیں کہا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو لازم روزہ رکھو، ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، لہٰذا تم اس کی گنتی بھی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بھی بیان کرو جیسے اللہ نے تمہیں بتایا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یہ جو شکر ہے اصل میں قدر کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک کا نام بھی شکور ہے، رسول اللہ کا نام بھی شکور ہے، انسان بھی اپنا نام قدردان۔ یعنی آپ ایک ذرہ برابر کوئی نیک کام کریں گے اللہ پاک اس کی قدر کرتا ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اللہ کے نام پر اگر تم ایک کھجور دو گے نا صدقہ، تو اللہ اس کو اسی طرح پالتا ہے جس طرح دمبا پالتے ہو تم، اور قیامت والے دن احد پہاڑ کے برابر کر کے دے گا۔ اور جن کو اللہ پاک نے توفیق دی وہاں جانے کی، احد پہاڑ 12 میل لمبا ہے، سمجھائی نا جی؟ وہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، وہ سامنے جو نظر آ رہا ہے وہ ایک سلسلہ ہے پورا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر شکور کوئی نہیں ہے۔ شکر کیا کرنا؟ قدر کرنی۔ انسان کا شکر کیا ہے؟ جو نعمت ملی ہے ایک تو اس کو نسبت کرے اللہ کی طرف کہ یہ مجھے اللہ نے دی ہے، دوسری بات اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے، یہ ہے شکر، اور تیسری اس کی سٹیپ اس کا یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں اس کو استعمال کرے۔ تو یہ جو رمضان کے بارے میں ہے کہ جو بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ تو رمضان کا تھوڑا سا تار باقی انشاءاللہ بات جاری رہے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کرم فرمایا ہے کہ ہمیں رمضان تک پہنچایا، تو رمضان کے روزوں کی 3 قسمیں ہیں دراصل۔ ایک ہے فرض روزے، جو ہیں رمضان کے روزے فرض ہیں، کفارہ کے روزے اگر کسی کو کفارہ میں روزے رکھنے پڑے وہ فرض ہیں، نظر کسی نے مانی ہو وہ بھی فرض ہو جاتی ہے اس پر۔ اور رمضان کے روزے قرآن، سنت، اجماع امت، ہر لحاظ سے پوری امت کا متفقہ فیصلہ یہ فرض ہے، اور یہ ارکان اسلام میں شامل ہے۔ ارکان ایمان، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ 5 ہیں ایمان کے اجزاء ارکان۔ اور جو اسلام ہے یعنی عملی طور پر کیا کرنا ہے، اس میں کلمہ شہادت اور نماز روزہ ہے، جس کا تو یہ روزہ جو ہے یہ ارکان اسلام میں شامل ہے اور فرائض میں شامل۔ روزہ جو ہے وہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، یعنی پاگل اور بچہ اس کو معافی ہے۔ اور بالغ کب ہوگا؟ لڑکے کو جب احتلام ہو جائے اور لڑکی کو جب پہلا حیض آ جائے، اس دن سے وہ بالغ کے احکام ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی نشانی ظاہر نہ ہو تو 15 سال کی عمر ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ تم پر ایک بابرکت مہینہ آیا ہے جس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس کی خیر سے محروم رہا وہ بس محروم ہی رہا۔ کیا ہے؟ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی نیکی کرنے کے مواقع زیادہ ملتے ہیں۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی جو گناہ کرنے کے مواقع اس میں کم ملتے ہیں۔ شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ شیطان اس میں قید ہونے سے کیا مطلب ہے؟ شیطان کے ہتھیار ہیں تو ایک یہ ہے، منہ ہے، اور ایک شرمگاہ ہے۔ ان دونوں کو حلال سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ تو جب حلال سے بھی کسی کو روک دیا گیا تو وہ حرام کیسے کر سکتا ہے؟
शैतान को कैद करने का मतलब उसको बेबस कर देना है कि ये भी रास्ता बंद, दूसरा रास्ता बंद रमज़ान के दौरान, रोज़े की हालत के दौरान, लिहाजा वो बेबस हो जाता है और वो गोया कैद हो जाता है। वरना तो रमज़ान में भी गुनाह होते हैं, सारी वारदातें होती हैं, तो बंदे बड़े परेशान होते हैं, जनाब शैतान तो कैद है। तो अब जनाब ये कैसे हो गया भाई? असल में शैतान का जो टूल है, औजार हैं दो, ये वाला और दूसरा शर्मगाह, उन दोनों पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। शैतान जब इंसान से कहता है हराम कर, तो वो कहता भाई मेरे पास तो अब हलाल भी मना है, तो मैं हराम कैसे उसका इर्तिकाब करूँ, यानी उसको बेबस कर दी जाता है। अब उसमें एक रात है लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र वो रात है जिसमें कुरान मजीद उतरना शुरू हुआ था। लैलतुल क़द्र के बारे में जो मुहक्किकीन हैं उनका ख्याल ये है कि ये साल की कोई रात हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं रमज़ान की। जिस साल कुरान मजीद का नुज़ूल शुरू हुआ था उस साल ये रमज़ान में थी। जिस साल कुरान मजीद नाज़िल होना शुरू हुआ था उस साल लैलतुल क़द्र रमज़ान में थी। बाकी सारा साल की कोई रात हो सकती है। बहरहाल उसको लोगों की आसानी के लिए हुज़ूर ने फरमाया कि रमज़ान की आखिरी अशरे की ताक रातों में इसको तलाश करो, यानी कम अज़ कम इतना तो कर लो। अब तलाश करने का मतलब ये है कि सारी रात इबादत नहीं करनी। जब हुज़ूर ने कानून एक बयान फरमा दिया, जिसने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी उसने पहला आधी रात जाग कर गुजारी, इसके बराबर उसका सवाब। जिसने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी उसने गोया आखिरी आधी रात जो है वो जाग कर गुजारी। जिसने फजर और इशा जमात के साथ पढ़ी उसने गोया सारी रात क़याम किया। तो अगर ये दो नमाज़ें जमात के साथ पढ़ लेगा उसको लैलतुल क़द्र का सवाब मिल जाएगा। अगर कोई आदमी तहज्जुद सुबह को पढ़ता है तो ये एडिशनल है, उसका और सवाब मिल जाएगा। बहरहाल कम अज़ कम नसाब ये है कि इशा की नमाज जमात के साथ पढ़े और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े तो इंशाअल्लाह उसको लैलतुल क़द्र का सवाब मिल जाएगा। अब ये कि ये सारा साल भी यही कानून है, अगर कोई आदमी सारा साल इशा की नमाज और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े तो इंशाअल्लाह उसको सारा साल सारी रात जागने का सवाब मिलेगा और उसमें जो भी लैलतुल क़द्र होगी वो उसको मिल जाएगी। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि बाबा जी ये लैलतुल क़द्र कौन सी है? उन्होंने कहा कि हर शब शब कदरस्त गर कदर बदानी, अगर तू इसकी हर रात की कदर करे तो हर रात ही शब कदर है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि भाई वो जो हाई स्टैंडर्ड में वो मुकर्रर कर देते हैं ना बुज़ुर्ग, तकरीरों में, जुमे के खुतबों में, दर्स में, कि ये रमज़ान में ये करना हो, भाई हमसे होता नहीं। फिर हम सोचते हैं कि चलो रोज़ा छोड़ दो, हमसे कौन सा निभाना। भाई जी जो कर सकते हो वो करो, अल्लाह रसूल से ताल्लुक़ तोड़ो ना, अल्लाह रसूल से ताल्लुक़ बाकी रखो। जितने भी गुनाह होंगे ना वो इंशाअल्लाह बख्शे जाएंगे। अगर आपसे रोज़ा का हक़ अदा नहीं होता तो फिर भी परेशान नहीं होना, रोज़ा नहीं छोड़ना, कोशिश करनी है उस तरफ उनके साथ अल्लाह रसूल के साथ ताल्लुक़ बाकी रखना है इंशाअल्लाह। अब पानी है, अगर आप गंदे हैं या मैं गंदा हूँ तो मैं पानी के पास इसलिए ना जाऊँगा यार पानी गंदा होगा, भाई पानी ने ही साफ़ करना है आपको, तो उसके साथ उस ताल्लुक़ बाकी रखो। इंशाअल्लाह आहिस्ता 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 आप इम्प्रूव करते जाएंगे, इंशाअल्लाह जो मेयार है मतलूब जो उस पर भी आप आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त यार मैंने वो गाली दे दी थी, गाली देने से हम रुकते नहीं हैं, अब दुकान पर सौदा बेचना है तो हम रेट गलत बता देंगे, जी ये तो हमारी अपनी इतने की ख़रीद है। तो ज़ाहिर ऐसी बातें सोच के शैतान आपको कायल करने की कोशिश करता है कि रोज़ा ना रखें। रोज़ा रखना है, कोशिश करनी है, कोई कमी बेशी रह गई अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। मालना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिनल खैरि कुल्लि मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम
وأعوذ بك من الشر كل ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. یا ذا الجلال والإکرام یا حي یا قیوم برحمتك نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك أبدا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. وصل علیہم واردہم علی حوض نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادخلہم الجنہ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا